جی جی بالکل، اس وقت میں پشاور میں موجود ہوں، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب کے ساتھ موجود ہوں، ان کے آفس میں موجود ہوں، اور اب ہم ان سے بات کریں گے موجودہ جو صوبے کے صورتحال ہیں کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ بتائیں کہ آج کل جو صوبے کی ابتر صورتحال ہے، پچھلی دنوں بھی ہمارا اس طرح انٹرویو ہوا تھا کہ جو بلدیاتی مفلوج سیٹ اپ ہیں، اس حوالے سے ابھی جو نگران حکومت ہے یا آپ کی طرف سے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں، ان کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا روز ٹی وی کے تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں یہاں آنے پر۔ دیکھیں، بدقسمتی ہے کہ سابق حکومت نے تو پہلے 2-3 سال الیکشن نہیں کرایا، جو کہ عمران خان صاحب ہر وقت کہتے تھے کہ میں دنیا کا ایسا بلدیاتی نظام لاؤں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ آپ ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے۔ پھر الیکشن نہیں کرایا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے زور پر الیکشن کرایا ان پہ۔ کے پی میں جب الیکشن ہوا تو انہوں نے ایک ایکٹ بنایا اور اس ایکٹ کے تحت، اس قانون کے تحت الیکشن ہوا۔ فرسٹ فیز انہی کی حکومت میں پورا پی ٹی آئی ہار گئی، اور جب دوسرا ہوا اس میں بھی کچھ جیتے کچھ ہارے۔ تو انہوں نے پھر ایسے اس صوبے سے دشمنی لی کہ پے در پہ اس ایکٹ میں، اس قانون میں پے در پہ امینڈمنٹ کرتے 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 کہ پورا بلدیاتی سسٹم کو ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے کر دیا، اور وہاں کے اس صوبے کے منتخب لوگ جا کے پشاور ہائی کورٹ پشاور میں انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن کر دی کہ ہم نے جس قانون کے تحت الیکشن لڑا انہی کی دور میں، یہ نہیں کہ ابھی، انہی کے دور میں، کہ یہ آپ ہمیں اختیارات دے دو، ہم اس کے حق میں ہیں۔ دیکھو، جب بلدیاتی ادارے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مضبوط نہیں کریں گے، لوگوں کا برڈن، پریشر، یہ پرائمیشر گورنمنٹ پر آتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ پشاور جب یہ کیس سنے گا تو لازمی قانون اور آئین کے مطابق وہ فیصلہ دیں گے، لیکن میں آپ کی وساطت سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا فنڈ اب بھی منجمد پڑا ہے، یہ نہیں کہ لگا ہوا ہے، جاری نہیں کرتے تھے۔ تو دیکھو، ایک قانون قدرت ہے، مکافات عمل ہے کہ پورے منتخب لوگوں کو یغمال بنایا، آج خود وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی خاتمے کے لیے پی ڈی ایم بنی، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم بحال رہے گی یا صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانے کے لیے بنائے گی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم جو تھا نا، یہ ایک ایشو خاص کر حکومت کے خلاف ایک وجود میں آیا۔ آپ نے 1-2 دن پہلے میں نے پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے انکار بھی ہم نہیں کرتے، ہم سب آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور سیاسی جماعتیں بھی اس پہ متفق ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اس کی پوری ٹیم اس پہ کوشش کر رہی ہے، اور چاروں صوبائی حکومتیں اس وقت جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں، اور کوشش، یعنی سب کا ایجنڈا ہے کہ ملک کو موجودہ مشکل صورتحال سے نکالے، اور نفرتوں کو ہوا دینے کے بجائے ہم اتحاد و اتفاق کی طرف جائیں۔ یہ بتائیں کہ ایسی سچویشن میں پی ڈی ایم جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ مل بیٹھ کے
پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بنایا گیا، اور جو مسلط شدہ ٹولہ تھا، جس طرح پی ڈی ایم کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں، تو ایسی سچویشن میں اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ترجمان ہے، وہ کہتے کہ گورنر راج لگا ہوا ہے، اس کو ختم کریں۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی کی جو صدر ہے اسفندیار ولی صاحب کے جو پرزیند ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جس طرح پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ مل بیٹھ کے نفرت والا سیاست نہ ہو، پاسبل ہے ایسی سچویشن میں اس طرح کی سیاست؟ دیکھیں بالکل پاسبل ہے۔ ایمل ولی خان نے جو کہا ٹھیک کہا، وہ کاز میں ملک کی مشکلات کے خاتمے میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، لیکن پراپر اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ اس نے ٹھیک کہا، لیکن جو بھی پی ڈی ایم کے پروگرام ہوتے ہیں، ہم آپ کے چینل کی وساطت سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی، وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ نزدیک بھی وہ ہے۔ اختیار ولی صاحب چونکہ وہ ایک ضلع سے بھی ہٹ کے وہ سوچ رہا ہے، اس کے ہر ایک کی اپنی سوچ ہے نا۔ اب صوبی کے ترجمان ہے تو اتنی چھوٹی سوچ کیوں رکھتے ہیں؟ نہیں خیر دیکھو، آپ کسی پر اس کی سوچ کے قدغن نہیں لگا سکتی، کون کیا کہے گا کون کیا کہے گا، لیکن میں سارے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص یہ بتائے کہ یعنی گورنر آئینی عہدہ ہے، اختیارات کے لحاظ سے تمام اختیارات نگران وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، یہ جو پچھلے 4 سالوں کا، اس سے پچھلے 2-3 سالوں کا، اس سے پچھلے 3-4 سالوں کا جو گورنر ہے، اس کے دروازے بند تھے۔ اختیار ولی صاحب سے یہ بات، میرا چھوٹا ہے، میرا بس چھوٹا بھائی سمجھو، اس سے یہ پوچھو کہ آپ کے مسلم لیگ کے تمام جتنے بھی ورکر ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کوئی ایک بتا دے کہ میں نے تو اس طرح رواج پیدا کیے کہ گیٹ پر ہوتے وہ یار میں اندر آ جائیں، میں کہتا ہوں آ جاؤ، اور اس طرح آج آپ دیکھیں اس کا بہت سینئر سبحان خان نے آج بیان دیا کہ اس طرح گورنر ہم نے دیکھا نہیں۔ اس طرح مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی سارے، ہم سارے بھائی ہیں۔ ہم نے کوشش شروع کی ہے بزنس کمیونٹی کو ریلیف کے حوالے سے، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، کئی پروگرامات میں ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے، لیکن یہ ہے کہ جب ریئل اسٹیٹ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، اس کا ایک شکوہ ہے کہ انتقالات اور ان چیزوں پہ ٹیکسز بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کہاں تک یقین دلا سکتے ہیں کہ اس پر ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے اور اس کے مسائل بھی حل ہوں گے؟ دیکھیں، جو ریونیو کے منسٹر ہیں، اس نے یہ بات اٹھائی ہے کابینہ میں، اور ان سے شاید لوگ ملے ہیں، اور یہ زیادتی ہے حقیقت میں بھی۔ 2 باتیں ہیں، ایک تو وفاقی حکومت نے 7% نان فیلر پر ٹیکس لگایا موٹیشن پہ، پہلے یہ 2% تھا، فیلر پر 1% تھا، فیلر ایڈجسٹ کرتا تھا اپنے گوشوارے میں، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے۔ تو ہماری خواہش ہے، منسٹر صاحب کی بھی خواہش ہے، صوبائی کابینہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ کے اس کو کم کریں، نمبر 1۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے حالات کے مطابق میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں نے چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کی، ریونیو منسٹر سے بھی بات کی، کہ اس کو کیٹیگری میں لائیں۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، اگر یو کے میں آپ جائیں، فرسٹ مکان خریدیں تو آپ پر یہ ٹیکسز وغیرہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میں بات بھی کروں گا، اور ان کو کہنا بھی چاہتا ہوں، منسٹر سے بھی میں نے بات کی ہے کہ 5 مرلے کا اگر کوئی گھر لے لینا، وہ غریب لوگ ہوتے، اس کو 1% ٹیکس پہ موٹیشن ہونی چاہیے 5 مرلے پر، 5 سے 7 مرلے اس کا 2% ہونے چاہیے، 10 مرلے تک 3،
کنال سے اوپر جو لگائے خیر ہے. جی بالکل، آپ نے گورنر صاحب کی گفتگو سنی. ان کی روز اول سے کوشش یہ ہے کہ جتنا بھی متوسط طبقہ ہے، مڈل کلاس لوگ ہیں، ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے وہ دن رات وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے کافی ان کی کوششیں ہیں. روز اول سے گورنر بننے سے پہلے بھی ان کی جو خدمات ہے بزنس کمیونٹی کے لیے وہ کسی ڈکی چھپی نہیں ہے، اور ابھی ان کی کوشش ہے کہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، متوسط طبقہ ہیں، ان کو ان کے مشکلات کے حل کے لیے وہ کوشاں ہے، اور ہر کسی کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں. جی